السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، قربانی کے مسائل قریب ہیں اور اس کے مسائل میں سب سے اہم جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ کیا مردہ فوت شدہ جو ہے مسلمان، ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو اضحیہ کا، قربانی کا کیا حکم ہے؟ کتاب و سنت اور اجماع سے یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی دو دمبوں کی، املحین اقرنین، سینگوں والے تھے، انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی، بسم اللہ اور اللہ اکبر کہا۔ یہ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، نبی علیہ السلام ذبح کرتے اور ینحر کا مطلب نہر کرتے، اونٹ کو جو گردن میں نیزے سے زخم یا کسی برچھی سے زخم لگایا جاتا ہے اسے نہر کہا جاتا ہے۔ تو قربانی کرتے آپ بالمصلی، عیدگاہ میں، یہ بخاری کے اندر ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ فرمان، ما عمل ابن آدم من عمل، یعنی ابن آدم کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں، احب من احراق الدم، اس عمل سے زیادہ محبوب نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خون بہایا جاتا ہے۔ قیامت کے دن وہ آئے گا بقرونہا و شعارہا و اظلافہا، اس کے سینگ، اس کے بال اور اس کے جو ہے کھر وغیرہ، اس کے پاؤں جو ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہیں اجر کے ساتھ۔ اور جب بھی خون گرتا ہے زمین پر، گرنے سے پہلے جو ہے اللہ کے ہاں وہ ایک مقام پا لیتا ہے، فطیبوا بہا نفسا، تو اپنے آپ کو جو ہے قربانی کے ذریعے بہترین بناؤ اور پاک کرو اپنے آپ کو، اللہ کے ہاں مقام پیدا کرو۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، صحابہ نے کہا یہ کیا ہے قربانی؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے ساتھ نیکی ہے۔ قالوا فالصوف، اور وہ جو اون ہوتی ہے اے اللہ کے رسول، قال بکل شعرۃ من صوف حسنہ، ہر وہ بال اون کا جو ہے اس کے ساتھ بھی نیکی ہے۔ یہ مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے روایت۔ اضحیہ قربانی کے حکم کے بارے میں بعض نے اسے واجب کہا، جو آسان، جو جس کے پاس گنجائش ہے مالی طور پر اس کے لیے واجب، اور جو تنگ دست ہے اس کے لیے نہیں۔ اور یہ قول جو ہے ربیعہ، اوزاعی اور یا احناف اور امام احمد کا ہے ایک روایت میں، اور بعض مالکیہ نے بھی کہا۔ اور اس کی ان کا استدلال جو ہے پرانی جو پچھلی سابقہ آیت گزر چکی سورہ کوثر کی، فصلی لربک وانحر، اس میں حکم ہے کہ رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اور ایک حدیث ہے جو مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مرفوعاً، من وجد سعہ، جو آسانی پائے، فلم یضحی، اور قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، پس ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن عبدالہادی کہتے ہیں اس کے رجال جو ہیں ان کی روایت صحیحین میں ہے، الا القتبانی، اور یہ جو قتبانی ہے راوی، یہ صحیح مسلم میں ان کی احادیث ہیں۔ اور بعض علماء، بلکہ جمہور علماء جو کہتے ہیں یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ اور ان کا استدلال جو صحیح مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، ابو داؤد کے لفظ ہیں حدیث میں، حدیث ام سلمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کان لہ ذبح یذبحہ فإذا أهل إهلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، حدیث ام سلمہ، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور جب عید کا چاند، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو نہ اپنے بال اور نہ اپنے ناخن وہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے۔
تو یہ حدیث سے ایک یہ بھی حکم نظر آتا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا یکم ذی الحجہ سے، جب عید کا چاند ذی الحج کا چاند نظر آ جائے گا ذی الحج کے مہینے کا، اور حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے۔ دوسرا اس حدیث سے جمہور کا استدلال یہ کہ ارادہ کے لفظ ہے، جو ارادہ کرے، تو ارادہ کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ واجب نہیں ہے۔ اور سب سے قوی جو ان کی دلیل ہے جمہور کی، نبی علیہ السلام نے جو ہے قربانی کی اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے، جیسا صحیح حدیث میں آتا ہے، تو اس سے جو واجب ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے امت سے۔ یہ جمہور کے اقوال ہیں، استدلال ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس کی سنیت پہ تاکید کی ہے کہ وہ صدقے سے افضل ہے اگر بندہ ذبح کرے، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے غریب لوگوں میں بندہ تقسیم کر دے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ تو ابن قیم لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ اور خلفائے راشدین کی مواظبت اور ہمیشگی اور دائمگی، ہمیشہ وہ یہ قربانی کرتے تھے۔ اس دور میں بھی فقراء اور مساکین تھے، وہ دور تو زیادہ شدت والا تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو اس دور میں اگر آپ نے اس سنت کو نہیں چھوڑا تو آج کے دور میں بھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو صدقہ اس کی قیمت میں دینا اس سے افضل یہی ہے کہ قربانی کی جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، آپ 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، یضحی اور قربانی کرتے رہے۔ یہ ترمذی میں روایت ہے اور انہوں نے اسے حسن کہا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک آدمی نے قربانی کے بارے میں، اواجبہ ہی، کیا یہ واجب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا فقال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا تو پھر فرمایا اتعقل ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا تجھے عقل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے؟ یہ ترمذی کے اندر ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ کیا قربانی جو ہے یہ میت کی طرف سے کی جا سکتی ہے یا نہیں، تو اس میں اقوال ہیں۔ جمہور علماء جو ہیں جن میں حنابلہ اور اسی طرح جو ہے احناف اور مالکیہ کے ہاں مکروہ ہے، اور ان کے ہاں جو ہے امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم، ان کے نزدیک جو ہے قربانی کی جا سکتی میت کی طرف سے، اور انہوں نے قیاس صدقے کے اوپر کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی ان دلائل سے بھی انہوں نے استنباط کیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے کی جس میں فوت شدگان بھی شامل تھے، یا اپنی امت کی طرف سے دوسری قربانی کی جس میں جو ہے جس کے اندر وہ ثابت، جس میں وہ زندہ بھی شامل ہیں اور مردہ بھی، کیونکہ آپ نے کہا ذبح کبشا وقال هذا عن محمد و آل محمد، آپ نے ایک دمبا ذبح کیا، فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے، فاهدى ثواب الكبشين لنفسه وآله الحي منهم والمیت، تو آپ نے جو اس کا ثواب جو ہے مردہ اور زندہ دونوں کی طرف جو ہے ہدیہ کیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور اس کی مستقل دلیل نہیں ملتی۔ نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہوئے اور آپ کو بڑے پسند تھے، محبوب تھے آپ کے ہاں، آپ نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی، بلکہ قربانی میں شریک کیا ہے اپنے گھر والوں کو اور اپنی امت کو۔ تو اس طرح بندہ قربانی کر سکتا ہے کہ بندہ اپنی طرف سے قربانی کرے اور کہے کہ میرے والدین کی طرف سے بھی، یا اپنی والدہ کی طرف سے کرے جو زندہ ہے اور کہے یہ میرے والد اور والدہ کی طرف سے۔ تو شریک کرنا یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے کہ مستقل قربانی کی جائے، اگرچہ مستقل قربانی کرنا بھی صدقے کی قبیل میں سے ہے اور بعض علماء نے، بلکہ جمہور علماء نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن بہتر یہی نظر آتا ہے کہ بندہ اختلاف سے نکلتے ہوئے، سنت کو اپناتے ہوئے، کہ آپ کا جو طریقہ تھا کہ آپ نے مستقل قربانی نہیں کی کسی فوت شدگان کی طرف سے، تو بندہ بھی مستقل جو ہے وہ قربانی نہ کرے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ انہیں ثواب میں شریک کر لے۔ جیسے آپ نے کہا اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد ثم ضحى، یہ مسلم کے لفظ ہیں کہ اے اللہ میری یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سے قبول فرما۔
اور ابو رافع کہتے ہیں قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین فقال احدهما، اور آپ نے دو دمبوں کو جو ہے وہ ذبح کیا اور کہا کہ احدہما، ایک پہ کہا کہ عمن شہد لہ بالتوحید، جس نے اللہ کی توحید کی گواہی دی اور آپ کا اقرار کیا آپ کی رسالت کا اور آپ کے دین کو پہنچانے کا، والآخر عنہ عن اہل بیتی، اور دوسرا آپ کی طرف سے اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں قد کفانا المؤنہ، ابو رافع کیا کہتے ہیں قد کفانا المؤنہ، اور یہ مسند احمد کے اندر روایت ہے، واسنادہ حسن، اور اس کی سند حسن ہے، اور اسی طرح رواہ البزار و احمد وفیہ اتی باحدہما وہو فی مصلی، ایک کے ساتھ آپ اپنی مصلی میں آئے، عیدگاہ میں آئے، فذبحہ، اور آپ نے اسے ذبح کیا، ثم قال اللہم ھذا عن امتی جمیعا، اللہ میری ساری امت کی طرف سے، من شہد لک بالتوحید، جس نے توحید کی گواہی دی اور میرے دین کو پہنچانے اور میری رسالت کی گواہی دی۔ یہ ابو یعلا کے اندر، اور اس کی اسناد بھی حسن ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى یوم النحر بکبشین املحین فذبح احدہما فقال ھذا عن محمد واہل بیتی، وذبح الآخر فقال ھذا عمن لم یضحی من امتی۔ یہ ابو سعید کی روایت جو ہے یہ بزار کے اندر ہے، مسند احمد میں ہے، اور اس کے رجال ثقات ہیں، ایک اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسری اپنی امت کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو یہ روایات جو ہیں اس میں یہی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک کیا ہے، تو ہم بھی شریک کر سکتے ہیں، ایک اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اگر والدہ زندہ ہے تو ایک والدہ کی طرف سے، اور والد یا رشتہ داروں یا دادا دادی کو شامل کر سکتا ہے، یا بندہ خود قربانی کرے اور کہے یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اس میں سارے شامل ہو جائیں گے۔ باقی قربانی اگر صدقے کی نیت سے کی جائے اور صدقہ اس سے مراد ہو، اور صدقے کا گوشت جو ہے یقیناً وہ سارا تقسیم کرے گا، تو ایسی شکل میں کوئی کسی بھی علماء کے نزدیک جو ہے منع نہیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی کیونکہ مستقل عبادت ہے، اس لیے اگر تو وصیت کی ہے فوت شدہ بندے نے، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، وہ ذبح کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی طرف سے، امام حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اگرچہ اس میں کلام ہے، بعض نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، لیکن بعض روایات میں یہ لفظ ہیں کہ ایک کسی نے دیکھا انہیں ذبح کرتے ہوئے، تو ان سے پوچھا تو کیوں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں۔ تو اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو پھر وصیت اگر کی ہو میت نے تو اس کی طرف سے، یا نظر مانی ہو تو اس کی طرف سے کی جا سکتی ہے، اختلاف سے نکلنے کے لیے، اور سنت آپ کا طریقہ بہترین ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کے لیے صدقہ کیا جائے، اور قربانی کے اجر میں ان کو شریک کیا جا سکتا ہے تاکہ بندہ اختلاف سے نکل سکے۔ اگرچہ جمہور علماء جو ہیں وہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کو کرنے کے قائل ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ ھذا ما عندی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔